عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر، قرآن پاک کے مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے فضائل بھی ہیں، مکثرین صحابہ میں ہیں، یعنی تقریباً مکثرین صحابہ ان کو کہا جاتا ہے جن کی روایت 1000 سے زیادہ ہوگی، 1000 سے جن کی زیادہ روایت ہوتی ہے ان کو مکثرین صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی زیادہ کثرت سے روایت کرنے والے۔ ان کی روایت 1660 روایت ان کے موجود ہیں احادیث کے ذخیرے میں۔ ان سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت ایک آدمی کے بارے میں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ نماز، تلاوت، ذکر، اذکار، اہتمام، ہر معمولات ادا کرتا ہے، یعنی جو آپ اپنے ذہن میں جتنے نفل کام ہیں نا وہ سب سوچو، وہ سب ادا کرتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ گناہوں کی وہ عبادت، نفلی عبادتیں کرتا ہی نہیں ہے، بہت کم، فرائض برابر ادا کرتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے شرمگاہ کی حفاظت، اپنے اعضاء کی حفاظت، میری ذات سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میرے ہاتھ سے نہیں ہونا چاہیے، اس کا بہت اہتمام کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ دونوں آدمیوں میں آپ دونوں کس کو برابر درجہ کس کو دیتے ہو، آپ زیادہ بڑا کس کو ماننا؟ تو اب کس کو بولنا نا، تمہیں بولو تو اتنا تو تمہیں سمجھ آیا نا ابھی، جنہیں گناہوں سے اور گناہوں سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے، اس کو میں اور تم عبادت سمجھتے نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کے نزدیک مقبول بنانے والا، بندے کو مقبول بنانے والا عمل جو ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ گناہوں سے بچنا۔ نیک عبادت بہت کر رہا ہے، نیک کام بہت کر رہا ہے، لیکن بدنگاہی میں مبتلا ہے، تو کوئی عبادت اس کی میری کام آنے والی نہیں ہے، اور برا سوچتا ہے، بدگمانی میں مبتلا ہے، سمجھے، بدنگاہی کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، ٹوپیاں پہناتا ہے اپنی زبان میں، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، دغا بازی، دھوکہ بازی، سب یہ سب کام کر رہا ہے اوپر سے، یہ نیک کام اس کو کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پوچھا کہ کون ہے میرے پاس آ کر کے ان 5 کلمات کو سیکھے اور خود اس پر عمل کرے اور دوسروں کو پہنچائے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکثرین صحابہ میں ہے، تو 5000 احادیث ان سے مرویات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں انا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو گنوائی مجھے اتنی بولنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، تو لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار کون ہے؟ وہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ نے جتنی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی جتنی گناہوں کی چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرو، تم لوگوں میں سب سے بڑی عبادت گزار ہے۔ کتنی بڑی عبادت گزار؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے تابعی بزرگ ہیں، بہت اللہ والے بزرگ گزرے ہوئے ہیں، اور خلیفہ کیسے کہ ان کی کتنی بڑی خلافت تھی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی تو ایسے بہت سارے باتیں ہیں، کہاں ادھر ذہن میں نہیں جاتا تو ادھر سے بہت ساری باتیں یاد آنے لگتی ہے، عجیب عجیب باتیں ان کی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ مدینہ میں منورہ میں بیٹھے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام ایک نام ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں اللہ والے، ابو العباس ان کی کنیت ہے۔ حضرت خضر ان کے پاس آئے، بیٹھے تھے، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ کیا کرو؟ اب ہوتے ہیں نا اللہ والے کچھ بیٹھے کو تو کچھ نصیحت کرو بولتے رہتے ہیں، حضرت مجھے کچھ نصیحت کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ عمر ابن عبدالعزیز تو اس بات سے بچتا رہے، ڈرتا رہے کہ ظاہر میں تو ولی اللہ معلوم ہو، ظاہر میں تو کیا معلوم ہو؟ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے، اور باطن میں تو اللہ کا دشمن ہو، اس بات سے تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ظاہر میں تو اللہ کا ولی معلوم ہو رہا ہے اور باطن میں تو اللہ کا دشمن ہے،
یہ نفاق ہے. نفاق کسے کہتے ہیں؟ ظاہر میں ایک، اوپر ایک، اندر ایک، ایسا نا ہے نا، اوپر ایک اندر ایک، تو اسے نفاق بولتے ہیں. نفاق عملی اس کو کہا جاتا ہے. تو اوپر سے ایک اندر ایک. اور صالح المری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن یکساں نہیں ہے، یعنی برابر نہیں ہے، ظاہر میں دکھنے والا الگ ہے، اندر میں الگ ہے، سمجھے نہیں، مسجد میں الگ، گھر میں الگ، ماحول میں الگ، معاشرت میں الگ، مارکیٹ میں الگ، یہاں الگ، جس کا ظاہر اور باطن یکساں نہیں ہے تو اس کے اوپر جو بھی مصیبت آئے وہ کم ہے، ایسا سمجھو کہتے ہیں. اس کے اوپر جو بھی مصیبت آئے کم ہے. میں بڑے مصیبت کم لاحق تھا لیکن اللہ نے چھوٹی مصیبت ڈال دیا، ایسا کہتے ہیں. اس کے اوپر چھوٹو مت کہتے، بڑی مصیبت تمہیں آنے والی تھی، یہ چھوٹی مصیبت تمہارے پر آئی ہے، تو اس پر جو اس پر تعجب مت کر کہ میرے پر مصیبت کیسی آئی ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی نفل کام، میرا جو خارج کام ہے، اپنے حکومت کے جتنے کام ہونے کے بعد میں جتنا میرا خارج کا کام ہوگا، میں سب اس پر کوشش کروں گا کہ میرے ذات سے اللہ کی کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہ ہو. باقی تمام کا میں کروں گا، عبادت کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن میں اس کا اہتمام کروں گا کہ میرے ذات سے اللہ کی کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ.